سورہ انعام آیت نمبر 142، 43 اور 44۔ ترجمہ: یہ خدا وہ ہے کہ جس نے چوپایوں میں سے تمہارے لیے بوجھ اٹھانے والے حیوانات اور چھوٹے حیوانات پیدا کیے ہیں۔ اس نے تمہیں جو روزی عطا کی ہے اس سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ 8 جوڑے چوپایوں میں سے تمہارے لیے پیدا کیے، بھیڑ کے 2 جوڑے اور بکری کے 2 جوڑے۔ کہو کہ اللہ نے ان کے نر کو حرام کیا یا مادہ کو، یا اسے جو مادہ کے رحم میں ہے۔ اگر تم سچ کہتے ہو اور ان کی حرمت پر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو مجھے بتاؤ۔ اور اونٹ کے 2 جوڑے اور گائے کے 2 جوڑے تمہارے لیے پیدا کیے۔ کہو کہ اللہ نے ان میں سے کیا حرام کیا ہے، نر کو یا مادہ کو، یا اس سے جو ان کے رحم میں ہے۔ اور کیا تم اس تحریم کے گواہ تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا؟ بنابراین کوئی شخص اس سے زیادہ ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو از روئے جہل گمراہ کرے۔ اللہ کبھی بھی ستم کرنے والوں کو ہدایت نہیں کرے گا۔ تفسیر: یہ آیت جیسا کہ پہلے بھی ارشاداتً ذکر ہوا، زراعت اور چوپایوں کے بارے میں ہے، مشرکین کے خرافاتی احکام کی نفی کے لیے ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں طرح طرح کی زراعت اور خودداد میووں کی بابت گفتگو کی گئی تھی، اور اب اس آیت میں حلال گوشت، حیوانات اور ان کی خدمات کا تذکرہ ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے: اللہ وہ ہستی ہے جس نے چوپایوں میں سے تمہارے لیے بڑے حیوانات اور بوجھ اٹھانے والے اور چھوٹے حیوانات پیدا کیے۔ جیسا کہ علماء لغت نے کہا ہے کہ حملۃ جمع کے لیے ہے، اس لفظ کا مفرد اس کی جنس سے نہیں ہے۔ یہ لفظ بوجھ اٹھانے والے حیوانات جیسے اونٹ، گھوڑا وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرش کے وہی معنی ہیں جو معروف و مشہور ہیں، لیکن اس مقام پر بھیڑ اور اسی طرح کے چھوٹے جانوروں سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، اور بظاہر اس میں نکتہ یہ ہے کہ اس طرح کے جانور زمین سے زیادہ نزدیک ہیں اور بڑے جانوروں کے مقابلے میں فرش کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ کسی جنگل میں بھیڑیں چر رہی ہوں، اگر ہم دور سے دیکھیں تو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے زمین پر فرش بچھا ہوا ہو، جبکہ اونٹ کا گلہ دور سے کبھی ایسا نہیں معلوم ہوتا۔ حملتاً کے مقابلے میں وش کا ذکر کرنا اس مطلب کا مؤید ہے۔ نیز ایک اور احتمال بعض مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اس کلمہ فرش سے مراد بچھانے کی ایسی چیزیں ہیں جو جانوروں کی اون وغیرہ سے بنائی جاتی ہیں، یعنی بہت سے حیوانات سے باردباری کا بھی کام لیا جاتا ہے اور ان کے بالوں سے فرشی چیزیں بھی تیار کی جاتی ہیں، لیکن پہلا احتمال آیت کے معنی سے زیادہ نزدیک ہے۔ بعد ازاں یہ نتیجہ نکالا گیا ہے اب جب کہ یہ سب چیزیں خدا کی مخلوق ہیں اور ان کا حکم اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے، تو وہ تم کو یہ فرمان دیتا ہے کہ جو روزی اس نے تم کو دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ وہ یہ نہیں فرماتا کہ ان حیوانات ہی میں سے کھاؤ، بلکہ فرماتا ہے کہ اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ یہ فرمایا اس وجہ سے ہے کہ حلال گوشت صرف چوپایوں ہی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ دوسرے حیوانات بھی حلال گوشت ہیں جن کا آیہ مذکورہ بالا میں ذکر نہیں کیا گیا۔ اس امر کی مزید تاکید کے لیے اور مشرکوں کے خرافاتی احکام کی رد کے لیے ارشاد ہوتا ہے: شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ایسا دشمن جس نے آدمی کی خلقت اول ہی کے وقت سے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کے بلا دلیل احکام و رسوم جو صرف خام خیالی، ہوا و ہوس اور جہل و نادانی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، ان کی حیثیت شیطانی وسوسوں کے سوا کچھ نہیں ہے، جو تم کو قدم بقدم حق سے دور کر کے گمراہی کے راستے میں سرگرداں کرتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں بھی اس امر کی ایک دلچسپ توضیح کی گئی ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں توضیح کے طور پر بعض حلال گوشت حیوانات اور بعض وہ حیوانات کہ جو بار بردار بھی ہیں اور انسان کے لیے غذا کے طور پر بھی قابل استفادہ ہیں کی شرح کرتے ہوئے فرماتا ہے: خداوند کریم نے چوپایوں کے 8 جوڑے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، بھیڑ مینڈے کا 1 جوڑا،
نر اور مادہ اور بکری کا ایک جوڑا نر اور مادہ۔ ان 4 جوڑوں کے تذکرے کے بعد بلا فاصلہ پیغمبر اسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کافروں سے صاف صاف پوچھو کہ آیا خدا نے نروں کو حرام کیا ہے یا مادوں کو، یا وہ حیوان جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہیں۔ اس کے بعد مزید فرماتا ہے اگر تم سچ کہتے ہو اور ان حیوانات کی تحریم پر از روئے علم و دانش کو دلیل رکھتے ہو تو مجھے بتلا دو۔ اس کے بعد کی آیت میں ایک اور جوڑے کا ذکر فرماتا ہے، اونٹ کا جوڑا نر اور مادہ اور گائے کا بھی جوڑا نر اور مادہ ہم نے پیدا کی ہیں، بتاؤ اس میں سے کسے حرام قرار دیا ہے، نروں کو یا ماداؤں کو، یا ان حیوانوں کو جو اونٹوں اور گایوں کی شکم میں ہیں؟ چونکہ ان حیوانات کے حلال یا حرام ہونے کا حکم صرف اس کے خدا کے ہاتھ میں ہے جو ان کا اور انسانوں کا بلکہ تمام نظام ہستی کا پیدا کرنے والا ہے، لہذا جو شخص بھی ان کے حلال یا حرام ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ عقلی گمراہی کے ذریعے ہو یا شخصاً اس پر وحی نازل ہوئی ہو، یا جس وقت یہ فرمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس وقت وہ انس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوں۔ اس سے قبل کی آیت میں اس بات کی تصریح کی گئی تھی کہ مشرکین کے پاس ان حیوانات کے حرام ہونے کی کوئی علمی یا عقلی دلیل نہیں ہے، اور چونکہ وہ دعویٰ نبوت و وحی بھی نہیں کرتے تھے، بنابر صرف یہ احتمال باقی رہ جاتا ہے کہ جب پیغمبر نے یہ فرمان دیا تھا اس وقت حاضر اور گواہ ہوں۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے، آیا جب اللہ نے اس بات کا حکم دیا تھا اس وقت کہ تم گواہ ہو؟ چونکہ اس سوال کا جواب بھی نفی میں ہے، اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس سوائے تہمت اور افتراء کے کوئی سرمایہ نہ تھا۔ اس لیے آیت کے آخر میں اضافہ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر کون ستمگر ہے جو خدا کی طرف جھوٹی کی نسبت دے تاکہ لوگوں کو از روئے جہل گمراہ کرے، اور یہ بات مسلم ہے کہ خدا ستمگروں کو ہدایت نہیں کرے گا۔ مذکورہ بالا آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا بزرگ ترین ظالموں میں سے ایک ہے۔ مقام مقدس الہی پر ظلم، بندگان خدا پر ظلم، اپنی ذات پر ظلم، جیسا کہ ہم نے سابقاً بیان کیا ہے، ظالم ترین کا جملہ نسبی پہلو کا حامل ہے، بنابر کوئی حرج نہیں اگر بالکل یہی تعبیر بعض گناہان کبیرہ کے لیے بھی استعمال کی گئی ہو۔ نیز اس آیت سے یہ بھی استفادہ ہوتا ہے کہ ہدایت و گمراہ کرنا ایک اجباری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اسباب و مقتضیات کو خود انسان اختیار کرتا ہے۔ جس وقت کوئی ظلم کرنا شروع کرتا ہے خدا اس سے اپنی حمایت اور ہدایت روک دیتا ہے، نتیجے میں وہ غلط راستے پر بھٹکتا رہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔